السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس سے پیشتر آپ نے نماز کے فرائض اور شرائط و واجبات سماعت کیے۔ آج نماز کی سنتوں کا بیان سماعت کریں کہ جو چیزیں نماز میں سنت ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں مگر دل کی حاضری کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ اور خشوع و خضوع اسی وقت ہوگا جب نماز کے شرائط و فرائض اور اس کے واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کے مطابق سنت کے مطابق نماز ادا کی جائے۔ لہٰذا جو چیزیں سنت ہیں نماز میں اسے بغور سماعت کریں تاکہ اسی کے مطابق آپ اپنی نماز کو ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، یعنی جب نماز آپ شروع کرتے ہیں لفظ اللہ اکبر کے ذریعے سے تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانا، اور مردوں کے لیے کان کی لو تک چھو جائیں دونوں ہاتھ کے انگوٹھے، اور عورتوں کے لیے صرف مونڈھے تک وہ ہاتھ اٹھائیں گی۔ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی اس کو ایسے سمٹ کر کے نہیں رکھنا یا بالکل ایسے کھول کے نہیں رکھنا، جو اس کی نارمل حالت ہے ان حالتوں پہ چھوڑنا۔ بوقت تکبیر یعنی لفظ اللہ اکبر کہتے وقت سر نہ جھکانا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے کر کے سر جھکا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ تکبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی کان کی لو تک ہاتھ لے جائیں، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں۔ تکبیر کے بعد یعنی لفظ اللہ اکبر کہنے کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا۔ بعض لوگ ہاتھ کو لٹکتا چھوڑتے ہیں پھر اٹھا کر باندھتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ لہٰذا جو ہی اللہ اکبر کہا ہاتھ کو لٹکانا نہیں چاہیے، فوراً باندھ لینا چاہیے۔ پہلے ثنا، پھر اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھنا۔ یہ اس وقت ہے جب آدمی تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو جو ہی تکبیر کہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور ثنا پڑھے اور خاموش ہو جائے۔ نہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ، اور قرأت تو بالکل نہیں کرنی ہے امام کے پیچھے، نہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہ کوئی سورت امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ الحمد کے ختم پر یعنی جب سورہ فاتحہ ختم ہو آمین کہنا۔ آمین آہستہ سے کہنا سنت ہے، اور یہی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ احناف کے نزدیک یہی طریقہ ہے کہ جب امام ولضالین کہے سارے مقتدی جو ہیں آمین کہیں اور اس میں آواز کو بلند نہ کریں۔ رکوع میں گھٹنوں پر رکوع میں انگلیاں پھیلا کر رکھنا اور گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اور عورتوں کے لیے یہ طریقہ ہے کہ رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اور انگلیاں نہ پھیلانا۔ یہ عورتوں کے لیے ہے کہ وہ انگلیاں نہیں پھیلائیں گی اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گی۔ مرد حضرات کے لیے ہے کہ وہ دونوں ہاتھ کو پھیلا کر رکھیں گے انگلیوں کو اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ رکوع میں صرف اس عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اسی قدر جھکیں گی کہ ہاتھ جو ہے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، لیکن مرد حضرات اس قدر جھکیں گے کہ سر اور پیٹھ دونوں برابر ہو جائیں اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور انگلیاں پھیلی ہوئی رکھیں۔ رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا، یہ اس کے لیے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر امام کی اقتداء میں پڑھ رہا ہے تو امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا اور مقتدی ربنا ولک الحمد کہے گا۔ سجدے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا۔ سجدے میں ہاتھ زمین پر رکھنا، کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا۔ سجدے میں جانے کے لیے زمین پر پہلے گھٹنے ایک ساتھ رکھنا، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ پہلے کیا رکھیں گے سجدے میں جاتے وقت؟ پہلے دونوں گھٹنے رکھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھ ساتھ میں رکھیں گے،
پھر ناک لگائیں گے، اس کے بعد پیشانی لگائیں گے، اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس کے برعکس، یعنی پہلے پیشانی کو اٹھائیں گے، اس کے بعد ناک کو، پھر دونوں ہاتھ کو۔ عورتوں کے لیے مسنون طریقہ سجدے کا یہ ہے، سمٹ کر سجدہ کریں گی، سمٹ کر سجدہ کریں گی، اور مرد حضرات جو ہیں وہ اس طرح سجدہ کریں گے کہ ان کے جو بازو ہیں وہ کروٹوں سے، اور کروٹیں جو ہیں وہ ران سے، ران پنڈلیوں سے الگ رہے گی، لیکن عورتیں جو ہیں وہ سمٹ کر سجدہ کریں گی۔ دونوں سجدوں کے درمیان مثل تشہد کے بیٹھنا، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ دوسری رکعت کے لیے پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنا، تو بلا عذر جو ہے وہ ہاتھ ٹیک کر اٹھنا یہ خلاف سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا چاہیے اور پاؤں کے جو پنجے ہیں، پنجوں کے بل اٹھنا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے۔ دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ دونوں پاؤں داہنی جانب نکال کر بائیں سرین پر بیٹھیں گی، اور مرد حضرات کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھا پاؤں کھڑا کریں گے اور یہ پوری انگلیوں کو موڑ کر قبلہ رخ کر لیں گے، پاؤں کی جو انگلیاں ہیں موڑ کر قبلہ رخ کریں اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں۔ داہنا ہاتھ داہنی ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا، انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑنا، یعنی ایسے ملی ہوئی نہیں اور بالکل کھلی ہوئی بھی نہیں، بلکہ اپنی حالت پر جو نارمل اس کی حالت ہوتی ہے اس حال پر چھوڑنا، اور ان کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہونا۔ بعض لوگ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں، خلاف سنت ہے، یہ جو ہیں یہ سنت طریقہ ہے کہ انگلیاں جو ہیں وہ انگلیوں کی جو کنارے ہیں یہ گھٹنوں کے پاس رکھنا چاہیے۔ شہادت پر اشارہ کرنا، یعنی کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں آپ اتحیات میں، اشہد اللہ الہ، تو اشہد اللہ پر اٹھائیں گے، اور طریقہ کیا ہے، یہ دونوں انگلیوں کو ہتھیلی سے ملائیں گے اور یہ انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا حلقہ بنائیں گے۔ یہ دیکھیے میرا ہاتھ کہ دو انگلیاں ہتھیلیوں سے ملی ہوئی ہیں، چھوٹی انگلی اور اس کی بعد والی انگلی، اور یہ بیچ والی اور انگوٹھا اس کو حلقہ بنائیں گے، اور یہ کلمہ شہادت کی انگلی ہے۔ اس طرح اشہد اللہ پر اٹھائیں گے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، لفظ اللہ پر اس کو گرائیں گے۔ اب یہ جب آپ انگلی اٹھائیں گے اس کو ہلانا نہیں چاہیے، ایسے 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 نہیں کرنا، یہ خلاف سنت ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی گرا دیں۔ تشہد کے بعد قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا، یعنی جو آخری قاعدہ ہے نماز کا، جیسے 2 رکعت والی نماز میں تو دوسری رکعت ہی پر قاعدہ اخیرہ ہوگا، 3 رکعت والی نماز میں تیسری پر قاعدہ اخیرہ ہوگا، 4 رکعت والی نماز میں چوتھی پر قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ جو ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں یہ واجبات نماز میں سے نہیں ہے کہ اگر اس کو بھول کر چھوڑ دے تو سجدہ سہو واجب ہو، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز کو دہرانا واجب ہو، یا فرائض کے سرے اگر فرض کو چھوڑ دے گا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ سنتیں اگر چھوڑ دے گا تو نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ ثواب نہیں پائے گا جو ان چیزوں کے کرنے پر اسے ملے گا، چونکہ سرکار کی سنتیں ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ درود شریف کے بعد عربی میں دعا کرنا، اور بہتر وہ دعائیں ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں جن کو دعائے معصورہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ بہت ساری دعائیں معصورہ ہیں، ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ بھی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن تولد ولجميع المؤمنین والمؤمنات، وہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جو دعائے معصورہ آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ 2 بار کہنا، پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف، اور اس میں طریقہ کیا ہے، بعض لوگ سلام پھیرتے ہیں تو سیدھی طرف کا پورا نظارہ کر لیتے ہیں، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو گن لیتے ہیں کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہے نا۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہے، نظر آپ کی مونڈے پر ہونا چاہیے،
اس قدر گردن گھمائیں کہ رخسار آپ کے نظر آنے لگیں، کلے آپ کے نظر آنے لگیں، اور نظر جو ہے آپ کی مونڈوں پر ہونا چاہیے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے بعد مختصر دعا کر کے سنتوں کے لیے کھڑا ہو جانا، ورنہ سنتوں کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ کب کب ہے؟ ظہر، مغرب اور عشاء میں جو ہی نماز ختم ہوئی مختصر دعا کر کے سنت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے نا، اس لیے اس میں آپ جتنی چاہیں تسبیحات وغیرہ پڑھیں اور دعا کریں، اور دعا میں طول بھی کر سکتے ہیں، لیکن اتنی لمبی دعا مانگنا کہ لوگ جو ہے بے قراری کرنے لگیں وہ مکروہ ہے۔ نماز کے مستحبات، یعنی جو چیزیں نماز میں مستحب ہیں اور جس سے ثواب بڑھ جاتا ہے ان چیزوں کا بیان۔ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر رکھنا، جب کھڑے ہوتے ہیں آپ نماز کے لیے نظر کہاں ہونا چاہیے؟ سجدہ گاہ پر۔ بعض لوگ پوری مسجد کو ٹٹولتے رہتے ہیں، کہاں کیا رکھا ہوا ہے، کہاں پر کون کھڑا ہے، کہاں کون کیا کر رہا ہے، یہ نظر گھما گھما کے دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ رکوع میں پاؤں کی پیٹھ کی طرف نظر رکھنا، رکوع میں جب آپ جھکتے ہیں تو نظر کہاں ہونا چاہیے؟ پاؤں کی پیٹھ پر۔ سجدے میں ناک کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف، قاعدہ میں گود کی طرف، پہلے سلام میں داہنے شانے کی طرف یعنی مونڈے کی طرف، دوسرے سلام میں بائیں مونڈے کی طرف۔ تو قیام کی حالت میں کہاں نظر ہونی چاہیے؟ سجدہ گاہ، جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں سجدہ گاہ کی طرف، اور رکوع میں پاؤں کی پیٹھ پر، اور سجدے میں ناک کی طرف، قاعدے میں گود کی طرف، اور پہلے سلام میں سیدھے طرف جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو سیدھے مونڈے کی طرف، اور دوسرے سلام میں بائیں مونڈے کی طرف۔ جمائی آئے تو منہ بند کیے رہنا، یعنی جب منہ کھلتا ہے سستی کی وجہ سے، انبیاء کرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آتی تھی کیونکہ اس میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اس چیز سے پاک ہیں، شیطان کی مداخلت سے پاک ہیں۔ تو عام لوگوں کو جماہی آتی ہے، اگر نماز میں آئے تو حتی الامکان اسے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو منہ کو بند رکھے، پھر بھی جماہی نہ رکے تو دانتوں سے نیچے کے ہونٹ کو دبا لے اس طرح سے، اب پھر بھی نہ رکے تو اب قیام کی حالت میں ہے تو سیدھے ہاتھ کی پیٹھ منہ پہ رکھنا اور آواز کم کرنا۔ بعض لوگ اس قدر آواز کرتے ہیں اور منہ اتنا بڑا کھولتے ہیں، ہاتھ بھی نہیں رکھتے، تو شیطان ان کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور جو ہا ہا کی جو قاقا کی جو آواز نکلتی ہے وہ شیطان قہقہا لگاتا ہے جب ابن آدم کا منہ کھلتا ہے سستی کی وجہ سے، اور وہ اس طرح سے آواز کرتا ہے تو اصل میں یہ شیطان کی قہقہا ہے۔ قہقہا کی آواز نہیں ہونا چاہیے، آواز پست ہونی چاہیے۔ قیام کی حالت میں ہو اور کسی بھی طرح سے جماہی نہیں رکتی ہو تو سیدھے ہاتھ کی پیٹھ جو ہے وہ منہ پر رکھ دیں، اور رکوع میں یا سجدے کی حالت میں بائیں ہاتھ کی پیٹھ منہ پہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قیام میں ہیں تو ایک ہاتھ سے، چونکہ آپ سیدھا ہاتھ اٹھا کر اس کی پیٹھ منہ پہ رکھیں گے تو بایاں ہاتھ تو اپنے مسنون طریقے پہ مسنون جگہ پر رہے گا، ہے نا۔ اگر آپ بایاں ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ ہاتھ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، تو یہ کم سے کم ایک ہاتھ تو اپنی جگہ پر رہے گا، مسنون طریقے پر رہے گا۔ تو قیام کی حالت میں آپ سیدھے ہاتھ کی پیٹھ منہ پہ لگائیں، اور رکوع اور سجدے اور دوسری حالت میں جو ہے الٹے ہاتھ کی پیٹھ آپ منہ سے لگائیں۔ جماہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، اگر نہ رکے تو ہونٹ دانت کے نیچے دبائے، اور اس سے بھی نہ رکے تو قیام میں سیدھے ہاتھ کی پشت سے منہ ڈھانک لے، اور قیام میں نہ ہو تو بائیں ہاتھ کی پشت سے یعنی پیٹھ سے منہ ڈھانک لے، اور بلا ضرورت ہاتھ یا کپڑے سے منہ ڈھانکنا مکروہ ہے۔ اور ایک طریقہ اس کا مجرب یہ ہے، دل میں یہ خیال کرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کو جماہی نہیں آتی تھی، یہ خیال آتے ہی فوراً جماہی رک جائے گی۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کپڑے کے اندر رکھنا، جہاں تک بن پڑے کھانسی کو روکنا،
قیام کی حالت میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا، یہ ساری چیزیں نماز میں مستحب ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین یا الہ العالمین بطفیل رحمت للعالمین طہ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ نماز کے شرائط و فرائض، واجبات، سنن و مستحبات کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما۔ سچے مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر استقامت عطا فرما، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول